علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں کوئی بندہ مندی زبان نہ بولے۔ میرے آقا کی امی جان مومنہ بھی ہے، جنتی بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مومن بھی ہے، جنتی بھی ہے۔ 6 کتابیں لکھی، دلائل دیے، قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے جس وقت کتابیں لکھی نا، اب آپ سارے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کتابیں لکھی تو فائدہ کیا ہوا، فائدہ ایسا ہوا سنیں گے سن کے چس آ جائے گی، ایسا فائدہ ہوا۔ 6 رسالے، 6 کتابیں، میرے نبی علیہ السلام کی امی جان ابو جان کا ایمان بھی ثابت کیا اور یہ بھی لکھا کہ وہ کنفرم جنتی ہے۔ میرے آقا اتنے راضی ہوئے، اتنے راضی ہوئے، اتنے راضی ہوئے، ارے بابا 1 بار بھی نہیں، 2 بار بھی نہیں، 4 بار بھی نہیں، 10 بار بھی نہیں، 15 بار بھی نہیں، 20 بار بھی نہیں، 50 بار بھی نہیں، 72 بار جاگتی آنکھوں سے میرے آقا نے امام جلال الدین سیوطی کو کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنی ذات کا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ یار یہ چھوٹا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ ہے۔ 72 بار ہم ترستے ہیں آقا خواب میں ہی جلوہ دکھا دے، ہم ترستے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں آقا میرے آقا یا رسول اللہ خواب میں ہی جلوہ دکھا دے، اور ادھر دیکھو خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ کیا جی؟ جاگتی آنکھوں سے۔ سلا کس چیز کا دیا گیا؟ نتیجہ کیا دیا گیا کہ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے والدین کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس رب نے تمہیں سرکار کا امتی بنایا، اور اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی، یہ بڑا مجمع، یہ برآمدے والے، یہ باہر والے، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی امی جان کو جنتی نہیں مانتا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے آقا علیہ السلام سرکار کے بابا جان حضرت عبداللہ ان کو جنتی نہ مانتا ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں نہیں مجھے آقا کے صحابہ پیارے کوئی نہیں لگتے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نبی پاک کی آل پیاری نہیں لگتی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے آقا علیہ السلام کے والدین بھی جنتی، میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ بھی جنتی، میرے آقا علیہ السلام کی ساری آل پاک بھی جنتی، حضرت ابو بکر بھی ہمارے، حضرت عمر بھی ہمارے، حضرت عثمان غنی بھی ہمارے، حضرت مولا مرتضیٰ بھی ہمارے، حضرت امام حسن بھی ہمارے، حضرت امام حسین بھی ہمارے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی ساری نسبتیں وہ بھی ہمارے۔ میرے آقا کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے ہمارے ہیں۔ اہل سنت کے لیے جنت کے نظارے ہی نظارے ہیں۔ اس لیے یہ نسبتیں، یہ تعلق، سنیں بھی وقت مختصر ہے، میں حدیث پیش کرنے لگا تھا۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک کا ایک ایک جملہ آپ کا ایمان تازہ کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 12 سال، سبحان اللہ، آپ عمر یاد رکھیں گے نا تو آپ کو حدیث سننے کا زیادہ مزہ آئے گا جی۔ عمر مبارک کتنی ہے جی؟ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں ویسے 12 نہیں ہے، ویسے تو 63 سال ہے نا ظاہری زندگی، میں آپ کو جس وقت کی بات سنانے لگا ہوں اس وقت عمر مبارک کتنی تھی جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں الحمدللہ بات آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ تھوڑے سے مزید 10-15 منٹ ہم نے مزید بات کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ ختم پاک درود و سلام پڑھ کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ سنیں جی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کتاب ان کی ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 141 ہے، اور حدیث پاک کے راوی کا نام ہے جی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث طیبہ ثابت ہے۔ میرے آقا کی ایسی کمال کی شان کے جملے آ رہے ہیں، سارا دن انشاءاللہ لذت محسوس کرو گے، سارا دن لذت محسوس کرو گے۔ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں جس وقت سرکار کی عمر ہوئی نا کتنی جی؟ 12 سال، میرے آقا علیہ السلام کے مشفق و مہربان چچا جناب ابی طالب جس وقت ملک شام جانے لگے،
کہاں جی؟ ملک شام جانے لگے نا تو میرے آقا علیہ السلام، عمر یاد رکھنی ہے، آقا علیہ السلام چچا جان کو کہتے ہیں، کہا چچا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ جس وقت جناب ابی طالب سے میرے آقا علیہ السلام نے کہا نا کہ چچا میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے، چچا جان نے ساتھ لے لیا، اور ادھر حالات کیا ہیں، انداز کیا ہے، معاملات کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک 12 سال ہے، اور یہ عرب کا قافلہ تجارت کے لیے، سودا کرنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، تجارت کے لیے، پہلے بھی عرب کے قافلے ملک شام جایا کرتے تھے، اور آج بھی میرے آقا علیہ السلام جس وقت ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اعلان نبوت میرے آقا نے کیا 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام 13 سال رہے مکہ میں، 13 سالہ زندگی مکی زندگی ہے، 10 سالہ زندگی مدنی زندگی ہے، یہ ٹوٹل زندگی کتنی بنے گی؟ 63 سالہ۔ 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی کہاں گزری جی؟ مکہ میں۔ 13 سال زندگی اعلان نبوت کے بعد کی کہاں گزری؟ مکہ میں۔ 53 سال مکہ میں، اور اس کے بعد 10 سال بچتے ہیں، وہ کہاں گزرے جی؟ مدینہ شریف میں۔ اب آگے چلیے، لکھا ہے جس وقت میرے آقا علیہ السلام چچا کو کہتے ہیں چچا میں ساتھ ہی جاؤں گا، جناب ابی طالب ساتھ لے لیا، اور جس وقت ساتھ لیا نا، ساتھ لے کے جس وقت عرب کا یہ قافلہ جس میں بڑے بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں پکی عمر کے لوگ بھی ہیں، تجارت کرنے کے لیے جس وقت ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے نا، تو لکھا ہے جی ملک شام کے اندر ایک عابد تھا۔ عابد کا ترجمہ یہ بنتا ہے عبادت کرنے والا، پہلی کتابوں کا عالم تھا، پہلی کتابیں پڑھتا تھا، جانتا تھا، اور اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، ہر وقت اس کی 4 دیواری میں رہتا، اللہ 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 اللہ، ہر وقت اس سے نکلتا ہی نہیں، کسی نے کھانا دے دیا تو کھا لیا، اگر کسی نے نہیں دیا تو فاقہ کر لیا، اور ویسے ہی اس کا وضو کا معاملہ، اس کے حاجت کے معاملات سارے کے سارے اس نے اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں، 4 دیواری میں اس نے اپنے آپ کو پابند کر کے رکھا ہوا تھا، کسی سے کوئی جناب لینا دینا نہیں، اس میں سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ حدیث سنے دی، لکھا ہے جس وقت اس کا انداز یہ ہے کبھی نہیں نکلا، لیکن آج پہلی بار اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا، آج نکل آیا، کیوں بلا؟ اسے بھی پتا چل گیا تھا آج وہ آ رہے ہیں جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بہاریں عطا فرمائی ہیں، پتا اسے بھی چل گیا آج وہ آ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا تھا نا عمر یاد رکھیے گا تاکہ حدیث کا زیادہ لطف آئے، ادھر سے عرب کا قافلہ کہاں سے چلا؟ مکہ سے چلتا ہوا کہاں پہنچا جی؟ ملک شام میں۔ جس وقت چلتے عرب کا یہ قافلہ ملک شام پہنچ گیا، ڈیرا جا کے کہاں پہ لگایا؟ اس عبادت گزار کے بالکل عبادت خانے کے قریب ہی جا کے ایک درخت کے سائے کے نیچے سارے بیٹھ گئے۔